أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی ابھی تک وہی چل رہی ہے، تو ہم اس کے بارے میں اقیم الصلاۃ کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھوڑی سی تفسیر کبیر میں بتائی، اس کے چند پوائنٹ دوبارہ بتا دیتی ہوں، پچھلی دفعہ ویسے ہم نے بتائے تھے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں پہ یقیمون الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، تو اس کے 6 معنی ہیں۔ تو وہ 6 معنی کیا ہیں؟ نمبر 1 جو ہے کہ باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کے ہیں، کیونکہ قام علی الامر کے معنی کسی چیز پر ہمیشہ قائم رہنے کی ہیں۔ بس یقیمون الصلاۃ کے یہ معنی ہوئے کہ نماز میں ناغہ نہیں کرتے، کوئی چھٹی نہیں کرتے، کوئی مس نہیں کرتے۔ ایسی نماز جس میں ناغہ کیا جائے اسلام کے نزدیک وہ نماز ہی نہیں، کیونکہ نماز وقتی اعمال سے نہیں بلکہ اسی وقت مکمل عمل سمجھا جاتا ہے جبکہ بلوغت کے بعد کی پہلی نماز سے لے کر وفات سے پہلے کی آخری نماز تک اس فرض میں ناغہ نہ کیا جائے۔ یعنی جب انسان پر نماز فرض ہوتی ہے اس پہلی نماز سے لے کر انسان کی وفات تک اس آخری نماز ہے اس وقت تک کوئی ایک نماز مکس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے یہ نماز ہے۔ جو لوگ درمیان میں نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں ان کی سب نمازیں ہی رد ہو جاتی ہیں۔ بس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب وہ بالغ ہو یا جب اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس وقت سے موت تک نماز کا ناغہ نہ کرے۔ یعنی جب کسی مسلمان پر اس کی یہ عمر آ گئی ہے کہ اب اس پر نماز فرض ہے تو اپنی موت تک، اپنی وفات تک اسے کوئی ایک نماز بھی مس نہیں کرنی، کیونکہ نماز خدا تعالیٰ کی زیارت کا قائم مقام ہے۔ زیارت کا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو شخص اپنے محبوب کی زیارت سے گریز کرتا ہے وہ اپنے عشق کے دعویٰ کے خلاف خود ہی ڈگری دیتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ ہمارا محبوب ہے تو اگر ہم اس کو دیکھنے سے انکار کرتے ہیں تو ہم اپنے عشق کے دعویٰ کے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ یہ نماز کے ایک معنی ہو گئے کہ نماز میں ہمیں قائم کرنا ہے ہر صورت، اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اپنی جب جس عمر سے ہم پہ فرض ہوتی ہے وہاں سے لے کے اپنی وفات تک پوری نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں بغیر کسی سے۔ یہ اقیم الصلاۃ کا ایک معنی ہو گیا۔ دوسرے معنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقامہ کے اعتدال اور درستی کے ہیں۔ ان معنوں کی روح سے یقیمون الصلاۃ کے یہ معنی ہیں کہ متقی نماز کو اس کی ظاہری شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے جو قواعد مقرر کیے گے ان کو توڑتے نہیں۔ مثلاً تندرستی میں یا پانی کی موجودگی میں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وضو بھی ٹھیک طرح ان شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں جو اس کے لیے شریعت نے مقرر کی ہیں۔ یعنی وضو بھی ہم اپنا پورا ٹھیک طرح کرتے ہیں، کوئی جلدی جلدی بس ایسے 2-4 چھٹے مار کے سمجھ لیں کہ وضو ہو گیا، وہ نہیں۔ نماز بھی پوری اپنی شرائط کے مطابق اور وضو بھی پورے اپنے شرائط کے مطابق۔ اسی طرح صحیح اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں، یعنی جو نماز کا وقت ہے اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز میں نماز میں میں نے میوٹ کر دیا نا۔
نماز میں ہاں وہی بات کہ مثلاً تندرستی یا پانی کی موجودگی میں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہاں وضو بھی اپنی پوری شرائط کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ کو عمدگی سے ادا کرتے ہیں۔ مقررہ عبادات اور دعائیں اور تلاوت اپنے اپنے موقع پر اچھی طرح اور عمدگی سے پڑھتے ہیں، غرض تمام ظاہری شرائط کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں اچھی طرح بجا لاتے ہیں۔ یعنی نماز کی جتنی شرائط ہیں ان کو، نماز کی جو دعائیں بھی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، اور اپنا قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ سب کچھ پورے شرائط کے مطابق پڑھتے ہیں جیسے کرنا چاہیے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شریعت کا حکم ہے کہ نماز کو اس کی مقررہ شرائط کے متحد ادا کیا جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مجبوری ہو اور شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو نماز کو ترک ہی کر دے۔ نماز بہرحال شرائط سے مقدم ہے۔ اگر کسی کو صاف کپڑا میسر نہ ہو تو وہ گندے کپڑوں میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے، خصوصاً وہم کی بنا پر نماز کا ترک تو بالکل غیر مقبول ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں کئی عورتیں اس وجہ سے نماز ترک کر دیتی ہیں، یعنی چھوڑ دیتی ہیں کہ بچوں کی وجہ سے کپڑے جو ہیں وہ مشتبہ ہیں، پتہ نہیں ہے صاف ہیں کہ نہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں۔ اور کئی مسافر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ سفر میں طہارت کامل نہیں ہو سکتی، مکمل طور پر صفائی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، تو یہ جو ہے یہ گناہ ہے۔ آپ کسی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، کپڑے نہیں بھی صاف، نماز ہمیں ہر صورت پڑھنی ہے۔ مسافر اگر اس کو نہیں پانی میسر، اسے پھر بھی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ سب شیطانی وساوس ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، الہی حکم ہے۔ جب تک شرائط کا پورا کرنا اختیار میں ہو ان کے ترک میں گناہ ہے۔ جب تک تو آپ کے پاس جو پوری شرطیں موجود ہیں، یعنی پانی موجود ہے، آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اگر نہیں کریں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ گناہ ہے۔ لیکن جب شرائط پوری کی ہی نہ جا سکتی، یعنی اگر مجبوری ہو تو ان کے میسر نہ آنے کی وجہ سے نماز کا کرنا گناہ ہے۔ اگر وہ شرائط موجود ہی نہیں ہے، آپ ان کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر نماز چھوڑنا گناہ ہے، اور شرائط پوری ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں لیکن نماز بہرحال پڑھنی ہے۔ اور ایسا شخص معذور نہیں بلکہ نماز کا تارک سمجھا جائے گا، یعنی نماز چھوڑنے والا۔ بس اس بارے میں مومنوں کو خاص طور پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ نماز کے دو، اقیم الصلاۃ کے دو معنی ہو گئے۔ اور تیسرا معنی اقامہ کے، یعنی نماز کے کھڑا کرنے کی ہے۔ ان معنوں کی روح سے یقیمون الصلاۃ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ نماز کو گرنے نہیں دیتے، یعنی ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی نماز درست اور باشرائط ادا ہو۔ اس میں ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے مبتدی کو زیادہ اور عارف کو کسی کسی وقت پیش آتی رہتی ہیں۔ یعنی مبتدی سے مراد جو شروع میں نماز جن کی ابتدا بھی ہوئی ہے، تو ان کو ذرا زیادہ یہ مشکلات پیش آتی ہیں، اور لیکن عارف جو ہوتے ہیں، جو صحیح متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی کم آتی ہیں۔ یعنی اندرونی یا بیرونی تاثرات نماز سے توجہ ہٹا کر دوسرے خیالات پہ پھنسا دیتی ہیں۔ یہ کام جو ہے انسانی عادت میں داخل ہے کہ اس کا خیال مختلف جہات کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، اور خاص صدموں یا جوش یا محبت کے اثر کے سوا، جبکہ ایک وقت تک خیالات میں کامل یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ جو ہے، انسانی دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، اور ایک خیال سے دوسرا خیال پیدا ہو کر ابتدائی خیال سے کہیں کا کہیں لے جاتا ہے۔ اسی طرح بیرونی آوازیں یا پاس کے لوگوں کی حرکات یا کھٹکھٹے، یعنی شور ہوگا، بو یا خوشبو، جگہ کی سختی یا نرمی، اور اسی قسم کے اور امور اور باتیں انسانی ذہن کو ادھر سے ادھر پھیر دیتی ہیں۔ یعنی انسان کی توجہ جو ہے ارد گرد کے ماحول میں، جہاں انسان نماز پڑھ رہا ہے، ادھر کسی کا شور آ رہا ہے، کوئی خوشبو ہے، کوئی کھانا پک رہا ہے، کوئی بو آ رہی ہے، کچھ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے نماز میں انسان کے خلل ڈالتی ہیں، اور انسان کے خیالات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مشکلات نمازی کو پیش آتی ہیں، اور اگر اپنے خیالات پر پورا قابو نہ ہو تو اسے پریشان خیال بنائے رکھتی ہیں، اور بعض اوقات وہ نماز کے مضمون کو بھول کر دوسرے خیالات میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی انسان نماز جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے یعنی مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم نماز سمجھ کر پڑھے، جو پڑھ رہے ہیں اس کے مطالب کو، اس کہ کیا ہے، لیکن پھر انسان کہیں کا کہیں اور ہی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس حالت کی نسبت یقین الصلاۃ میں اشارہ کیا ہے، اور فرمایا کہ بعض نمازیوں کو یہ مشکل پیش آئے گی،
मगर उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर दर्जे के इंसान के लिए तरक्की का रास्ता खोल दिया है। अगर कोई शख्स अपनी नमाज में ऐसी परेशान ख्याली से दो चार हो, तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए और अपनी नमाज को बेकार नहीं समझना चाहिए। यानी इंसान का अगर इस तरह की सूरत हाल है, तो उसको यानी बिल्कुल मायूस होकर नमाज नहीं छोड़ देनी चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी नमाज बेकार है। अपनी इस कोशिश में लगे रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है बंदों से उसी कदर कुर्बानी की उम्मीद करता है जितनी कुर्बानी उनके बस की हो। बस ऐसे नमाजी जिनके ख्यालात परागंदा हो जाते हैं, यानी इधर-उधर भटक जाते हैं, अगर नमाज को संवार कर और तवज्जो से पढ़ने की कोशिश में लगे रहें, तो क्योंकि वो अपनी नमाज को जब भी वो अपने मुकाम से गिरे, खड़ा करने की कोशिश में लगे रहेंगे, अल्लाह ताला उनकी नमाज को ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि उसे कबूल करेगा और इस नमाज को खड़ा करने की कोशिश करने वाले को मुत्तकियों ही में शामिल समझा जाएगा। सो ये हो गए नमाज के 3 मान। अब नमाज का चौथा माने यकीमुन सलाह के, ये नमाज को कायम करने का चौथा मतलब जो है वो क्या है? हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पस यकीमुन सलाह के आमिल मुत्तकी वो भी कहलाएँगे जो खुद नमाज पढ़ने के अलावा दूसरे लोगों को भी नमाज की तलकीन करते रहते हैं और जो सुस्त हैं उन्हें तहरीक करके चुस्त करते हैं। रमज़ान के मौका पर जो लोग तहज्जुद के लिए लोगों को जगाते हैं, वो भी इस तारीफ के मतहत यकीमुन सलाह की तारीफ में आते हैं। यानी एक नमाज के को कायम करने का एक मकसद जो है वो ये भी है कि हम सिर्फ ये नहीं कि खुद ही हम नमाज पढ़ें, हम खुद भी पढ़ें और 7 लोगों को भी हम तलकीन करें कि वो भी पढ़ें, उनको भी तरगीब दें। तो ये भी एक मानी है इसका आता है और पाकिस्तान में आम रमज़ान के दिनों में तहज्जुद के वक़्त लोगों को जगाया जाता है, तो हुज़ूर फरमा रहे हैं कि वो भी इसी यकीमुन सलाह की तारीफ में ही आती है ये बात भी। सो ये हो गया नमाज का चौथा मतलब कि अपने अलावा अपने साथ-साथ दूसरों को भी तरगीब देना। नमाज को कायम करने का 5वां मतलब क्या है? नमाज बाजमात से पहले इमाम के नमाज पढ़ाने के करीब वक़्त अ, या नमाज बाजमात से पहले इमाम के नमाज पढ़ाने के करीब वक़्त में अज़ान के कलमात थोड़ी ज़्यादती के साथ दोहराए जाते हैं। इसको ज़्यादा यानी उस पर तवज्जो देनी चाहिए। इन कलमात को इकामा कहते हैं और नमाज बाजमात भी इन मानों की रूह से इकामत सलाह का मफ़हूम रखती है। हमारे मुल्क में भी कहते हैं कि नमाज खड़ी हो गई है। इस मुहावरे के मुताबिक यकीमुन सलाह के मानी होंगे कि वो नमाज बाजमात अदा करते हैं और दूसरों से अदा करवाते हैं। नमाज बाजमात की ज़रूरत को आम तौर पर मुसलमान भूल गए हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है आम मुसलमान जो है नमाज बाजमात अदा करने को भूल गए हैं और ये एक बहुत बड़ा मौजब मुसलमानों के तफरका और इख्तलाफ का है। अल्लाह ताला ने इस इबादत में बहुत से शख्सी और कौमी बरकतें रखी थी, यानी बाजमात नमाज अदा करने में बड़ी ज़ाती और कौमी लेवल पे इसमें बड़ी बरकतें हैं, मगर अफसोस के मुसलमानों ने इन्हें बढ़ा दिया। कुरान ने जहाँ भी नमाज का हुक्म दिया, नमाज बाजमात का हुक्म दिया है, खाली नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। इससे मालूम होता है कि नमाज बाजमात अहम असूल दीन में से है, बल्कि कुरान करीम की आयात को देखकर कि जब भी नमाज का हुक्म बयान हुआ है, नमाज बाजमात के अल्फाज में हुआ है, तो साफ तौर पर ये नतीजा निकलता है कि कुरान करीम के नज़दीक नमाज सिर्फ तभी अदा होती है कि बाजमात अदा की जाए, सिवाय इसके कि नाकाबिले इलाज मजबूरी हो। बस जो कोई शख्स बीमारी या शहर से बाहर होने या नसियान यानी भूल जाने की वजह से या दूसरे मुसलमानों के मौजूद ना होने की वजह से उसके अलावा नमाज बाजमात को तर्क करता है, खा वो घर पर नमाज पढ़ भी ले तो उसकी नमाज ना होगी और वो नमाज का तारिक समझा जाएगा, यानी वो नमाज को छोड़ने वाला। कुरान करीम में नमाज पढ़ने का जहाँ भी हुक्म आया कीमुस्सलाह के अल्फाज से आया है, कभी भी खाली सल्लू के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। सल्लू का मतलब कि नमाज पढ़ लो, तो कीमुस्सलाह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जहाँ भी हुए हैं। ये हमारी इस बात की वाज़ेह दलील है कि असल हुक्म ये है कि फ़र्ज़ नमाज को बाजमात अदा किया जाए और बगैर जमात के नमाज सिर्फ मजबूरी के मतहत जायज़ है। जैसे कोई खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो उसे बैठकर पढ़ने की इजाज़त है। पर जिस तरह कोई खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो, लेकिन बस जिस तरह अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता है लेकिन बैठकर पढ़े तो यकीनन वो गुनाहगार होगा।
اسی طرح جسے باجماعت نماز کا موقع مل سکے مگر وہ باجماعت نماز ادا نہ کرے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو باجماعت نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، باتوں میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ نماز ہو چکتی ہے پھر افسوس کرتے ہیں کہ نماز چلی گئی۔ ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ وہ معمولی غفلت سے بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز اقیم الصلاۃ کا 5واں معنی ہو گیا۔ اب 6واں معنی حضور بتاتے ہیں کہ ایکسکیوز میں یقیم الصلاۃ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز چستی اور ہوشیاری سے ادا کی جائے، یعنی 6 معنی اس کو یعنی ایکٹیولی ہوشیاری سے چستی سے پوری توجہ کے ساتھ، یعنی کوئی کیونکہ سستی اور غفلت کی وجہ سے خیالات میں پراگندگی پیدا ہوتی ہے اور نماز کا مغز ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یعنی نماز کا جو مقصد ہے وہ جاتا رہتا ہے اگر انسان سستی سے ڈھیلے ڈالا غفلت سے نماز پڑھتا ہے۔ بڑی چستی سے ہوشیاری سے توجہ سے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں لاتیں ڈھیلی چھوڑنے یا سہارا لگانے سے یا کوہنیاں سجدے کے وقت زمین پر ٹیکنے سے منع فرمایا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتیں ڈھیلی چھوڑنے سے مراد ٹانگیں ڈھیلی ڈالی چھوڑ کر یا دیوار وغیرہ کا سہارا لگانے سے، یا کونیاں اپنی جو کونی ہوتی ہیں ان کو سجدے کے وقت زمین پر ٹیکنے سے منع فرمایا، وہ زمین پر نہیں لگنی چاہیے، اور اس کے بالمقابل رکوع میں کمر سیدھی رکھنے اور کھڑا ہوتے وقت یا رکوع میں ٹانگوں کو سیدھا رکھنے، سجدے میں پاؤں، گھٹنوں، ہتھیلیوں اور ماتھے پر بوجھ رکھنے اور کمر اور پیٹ کو لاتوں سے جدا رکھنے اور قعدہ کے موقع پر دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھ کر پاؤں کھڑا رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ سب امور، یہ سارے کام جو ہیں چستی اور ہوشیاری پیدا کرتے ہیں اور نیند اور اونگ اور غفلت کو دور کرتے ہیں، انسان کے اندر سستی کو ختم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسلام نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ سر اور جوارے کے اعصاب کو تری اور سردی پہنچ کر جسم میں چستی اور خیالات میں یکسوئی پیدا ہو۔ یعنی اسلام میں وضو کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ جب انسان ٹھنڈے پانی سے یا ویسے ہی پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کے اندر ایک وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے، اور اس وجہ سے وضو کا بھی حضور فرماتے ہیں حکم ہے۔ اوپر جو معنی یقیم الصلاۃ کے لغوی معنوں سے استنباط کر کے لکھے گئے ہیں، حضور فرمایا کہ اوپر جو میں نے معنی لکھے ہیں کہ یقیم الصلاۃ کے یہ 6 معنی ہیں، یہ جو لکھے گئے ہیں یہ قرآن کریم اور حدیث سے بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلا ایک معنی یقیم الصلاۃ کے یہ کیے گئے تھے کہ باقاعدگی سے نماز ادا کریں، ناغے نہ کریں، اس کی مفہوم قرآن کریم کی اس آیت سے اس کا مفہوم جو ہے، اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، یہ آیت اس کو واضح کرتی ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی مومن اپنی نمازوں میں ناغا نہیں ہونے دیتے، یہ سورۃ المعارج میں ہے، بلکہ ہمیشہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلا مطلب جو لیا وہ اس سے حضور کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کی تائید کرتی ہے۔ دوسرے معنی حضور نے یقیم الصلاۃ کے اعتدال اور درستی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کیے تھے، ان کی تائید الذین هم فی صلاتہم خاشعون والی آیت کرتی ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، یعنی مومن اپنی نمازوں میں خشوع اور فرمانبرداری کو مد نظر رکھتے ہیں، ظاہری اور باطنی احکام پر جو نماز کے بارے میں دیے گئے ہیں سب کو پورا کرتے ہیں۔ تیسرے معنی یقیم الصلاۃ کے یہ کیے گئے تھے کہ وہ نماز کو درست رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان معنوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی مومن کامل، یہ مومن سورۃ المومنون میں ہے کہ مومن اپنی نماز کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یعنی اسے اعلیٰ اور کامل بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چوتھے معنی نماز باجماعت کی ترویج میں مومن لگے رہتے ہیں، ان معنوں کی تصدیق قرآن کی مدرجہ ذیل آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اے ہمارے مخاطب اپنے اہل کو نماز کی نصیحت کرتے رہا کرو، اپنے اہل کو یعنی اپنی فیملی کو، اپنے یعنی گھر والوں کو، اور اس حکم کو کبھی نہ بھولو بلکہ نماز کی یاد دہانی ایک ضروری اور لازمی ذمہ داری سمجھ لو۔ اور جو معنی کیے گئے تھے کہ یقیم الصلاۃ سے مراد نماز باجماعت کے ہیں، اور یہ آیت جو ہے اس بات کو واضح کرتی ہے۔
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُم۔ سورہ النساء آیت نمبر شاید 15 ہے۔ یعنی جب تو مسلمانوں میں موجود ہو اور نماز میں ان کی امامت کرائے تو چاہیے کہ مومن سب کے سب نماز باجماعت میں شامل ہو، بلکہ بوجہ جنگ کے ان میں سے صرف ایک حصہ نماز باجماعت میں شامل ہو اور وہ حصہ بھی اپنے ہتھیار اٹھائے رہے۔ اس آیت میں اقامت لہم الصلاۃ کے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اقامہ صلاۃ سے مراد باجماعت نماز ہوتی ہے۔ یہ آیت یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گی جب جنگ کے وقت سارے مسلمان، ظاہر سارے تو اگر جنگ ہو رہی ہے اس وقت اب وہ نماز کیسے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس میں سے باجماعت نماز پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں، اور جب وہ نماز پڑھ بھی رہے ہوں تو ہتھیار اٹھا کے رکھیں اپنے پاس۔ تو حضور خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے باجماعت نماز کی جو ہے تصدیق ہوتی ہے جو قیم الصلاۃ کے معنی کیے ہیں، اور آخری آئی تھنک معنی قیم الصلاۃ کے یہ کیے گئے تھے کہ نماز ہوشیاری اور چستی کی حالت میں ادا کرتے ہیں۔ سو ان معنوں پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الماعون، یعنی ان نمازیوں پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں پوری رغبت اور چستی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ظاہری سستی اور غفلت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یعنی وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں ان پر سستی اور غفلت غالب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے مومن ہر مسجد کے پاس جاتے ہوئے اپنی زینت کے سامان مکمل کر لیا کرو، یعنی وضو کر لیا کرو اور ہوشیار ہو جایا کرو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یعنی اے مومنو جب کہ تمہارے خیالات پراگندہ ہوں نماز کے قریب مت جاؤ، بلکہ اسی وقت نماز پڑھو جب کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی دماغی پراگندگی یا سستی کی حالت میں انسان نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھنی چندہ مفید نہیں ہوتی۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ خیالات پراگندہ ہوں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ یہ مراد ہے کہ خیالات کو پراگندگی سے بچاؤ اور ذہنی بیداری اور چستی پیدا کرو، اور جو باتیں کہ پراگندگی کو پیدا کرنے والی ہیں انہیں دور کرو۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ نماز سے کچھ عرصہ پہلے اذان ہونی چاہیے، جسے سن کر مسلمانوں کو اپنے کاروبار چھوڑ کر نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے، پھر مسجد میں جا کر یہ گھر پر سنتے پڑھنی چاہیے، پھر مسجد میں امام کے انتظار میں ذکر الہی کرنا چاہیے۔ ان سب کاموں سے ظاہری اور باطنی سستی دور ہوتی ہے، کیونکہ خیالات میں پراگندگی اور سستی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ مگر جو شخص نماز سے پہلے اپنے کاروبار ترک کر دے گا یعنی چھوڑ دے گا، اس کے خیالات جو تجارتی یا دوسرے کاروبار کی وجہ سے یا گھر کے جھگڑوں یا فکروں کی وجہ سے پراگندہ ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ نماز اور عبادت کی طرف پھر جائیں گے۔ پھر مسجد میں جانے اور سنتے پڑھنے اور ذکر الہی کرنے کی وجہ سے وہ دوسری تمام طرفوں سے ہٹ کر عبادت اور نماز کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اور وہ تمام ذرائع مہیا ہو جائیں گے جن کی وجہ سے نماز میں خیالات کی یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی پراگندگی کی حالت کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس حالت میں کہ پیشاب پخانہ وغیرہ کی حاجت معلوم ہو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ پہلے ان حاجات کو پورا کرے پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جب شام کا کھانا سامنے آ جائے تو عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیا کرو۔ جب شام کا کھانا پہلے سامنے آ جائے تو عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیا کرو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کھانا سامنے آ جانے کے بعد خیال کھانے کی طرف رہے گا، بس پہلے کھانا کھا کر نماز پڑھی جائے تاکہ طبیعت میں یکسوئی پیدا ہو۔ اس حدیث میں جو شام کے کھانے کا خاص طور پر ذکر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو دوپہر کا کھانا نماز ظہر سے اس قدر
نہیں ٹکراتا جس قدر کے شام کا کھانا عشاء کی نماز سے ٹکراتا ہے۔ دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رات کو سونے سے کافی پہلے کھانا کھا لینا چاہیے تا نیند پریشان نہ ہو اور بد ہضمی کی شکایت پیدا نہ ہو۔ اگر شام کے کھانوں کو عشاء کی نماز کے بعد کے لیے اٹھا رکھا جائے تو چونکہ اسلام عشاء کے بعد جلد سونے کی ہدایت دیتا ہے تا تہجد کے لیے اٹھنے میں آسانی پیدا ہو، تو شام کے کھانے اور سونے کے وقت میں تھوڑا فرق رہ جائے گا اور صحت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ یہ جو تھے یہ 6 اقیم الصلاۃ کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کی تفصیل بتائی تھی جو ہم نے ابھی کی۔ اب ہم واپس آتے ہیں، ہم تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی، یہاں تک ہم نے پڑھی تھی پہلے تک، اور آگے سے ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہ بھی اقیم الصلاۃ نماز کے بارے میں ہی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلاۃ میں اور دعا میں کیا فرق ہے، یعنی نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ نماز میں اور دعا میں کیا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصلاۃ ہی الدعاء، الصلاۃ مخ العبادہ، یعنی نماز ہی دعا ہے، نماز عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان کی دعا محض دنیوی امور کے لیے ہو، دنیا کے کاموں کے لیے ہو، تو اس کا نام صلاۃ نہیں۔ اگر انسان کی دعا صرف دنیا کے کاموں کے لیے ہے تو اس کا نام صلاۃ نہیں، لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور ادب، انکسار، تواضع اور نہایت محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، تب وہ صلاۃ میں ہوتا ہے۔ اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعے سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے۔ اس کے بعد جائز ہے کہ انسان اپنی دنیوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے۔ یہ اس واسطے رکھا گیا ہے کہ دنیوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں حارج ہو جاتی ہیں، خاص کر خامی اور کچپنے کے زمانے میں یہ امور ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ پرسوز معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے ویسے ہی گدازش دعا میں پیدا ہونی چاہیے۔ جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے تب اس کا نام جو ہے وہ صلاۃ ہے۔ دوسرا امر نماز ہے جس کی پابندی کے لیے بار بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اسی قرآن مجید میں ان مصلیوں پر لعنت کی ہے جو نماز کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اپنے بھائیوں سے بخل کرتے ہیں۔ مصلیوں کا مراد بھی نمازی کو کہتے ہیں، صلاۃ سے ہی ہے یہ بات بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدیوں اور بدکاریوں سے محفوظ کر دے۔ انسان درد اور فرقت میں پڑا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل ہو جسے وہ اطمینان اور سکینت اسے ملے جو نجات کا نتیجہ ہے، مگر یہ بات اپنی کسی چلاکی یا خوبی سے نہیں مل سکتی۔ جب تک خدا نہ بلاوے یہ جا نہیں سکتا، جب تک وہ پاک نہ کرے یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ بتھیرے لوگ اس پر گواہ ہیں کہ بارہا یہ جوش طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے کہ فلاں گناہ دور ہو جاوے جس میں وہ مبتلا ہیں، لیکن ہزار کوشش کریں دور نہیں ہوتا۔ باوجود یہ کہ نفس لوامہ ملامت کرتا ہے لیکن پھر بھی لغزش ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ سے پاک کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے، اپنی طاقت سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس کے لیے صحیح کرنا ضروری عمل ہے، یعنی کوشش کرنا ضروری بات ہے۔ غرض وہ اندر جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، جو خدا کی معرفت اور قرب سے دور جا پڑا ہے، اس کو پاک کرنے اور دور سے قریب کرنے کے لیے نماز ہے۔ اسی ذریعے سے ان بدیوں کو دور کیا جاتا ہے اور اس کی بجائے پاک جذبات بھر دیے جاتے ہیں۔ یہی راز ہے جو کہا گیا ہے کہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے یا نماز فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ پھر نماز کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے جس میں پورا درد اور سوزش ہو، اسی لیے اس کا نام صلاۃ ہے، کیونکہ سوزش اور فرقت اور درد سے طلب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بد ارادوں اور برے جذبات کو اندر سے دور کر دے اور پاک محبت اس کی جگہ اپنے فیض عام کے متحد پیدا کر دے۔
सलात का लफ्ज इस बात पर दलालत करता है कि निरे अल्फाज और दुआ ही काफी नहीं, बल्कि इसके साथ जरूरी है कि रिकत और दर्द भी हो। खुदा ताला किसी दुआ को नहीं सुनता जब तक दुआ करने वाला मौत तक ना पहुंच जावे। दुआ मांगना एक बहुत मुश्किल काम है और लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। बहुत से लोग मुझे खत लिखते हैं कि हमने फलां वक्त फलां अमर के लिए दुआ की थी, मगर उसका असर ना हुआ। इसी तौर पर खुदा ताला से बदजनी करते हैं और मायूस होकर हलाक हो जाते हैं। वो नहीं जानते कि जब तक दुआ के लवाजम साथ ना हो, वो दुआ कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। दुआ के लवाजम में से ये है कि दिल पिघल जावे, रूह पानी की तरह खुदा ताला के आस्ताने पर गिरे और एक कर्ब और इस्तराब इसमें पैदा हो, और साथ ही इंसान बेसब्र और जल्दबाज ना हो, बल्कि सब्र और इस्तकामत के साथ दुआ में लगा रहे। फिर तवक्को की जाती है कि वो दुआ कबूल होगी। नमाज जो है बड़ी आला दर्जा की दुआ है, मगर अफसोस लोग इसकी कदर नहीं जानते। उसकी हकीकत सिर्फ इतना ही समझते हैं कि रस्मी तौर पर क़याम, रुकू, सुजूद कर लिया, चंद फिक्रे तोते की तरह रट लिए, खा उसे समझें या ना समझें। और एक और अफसोसनाक अमर पैदा हो गया है, और वो ये है कि पहले ही मुसलमान नमाज की हकीकत से नावाकिफ थे और इस पर तवज्जो नहीं करते थे। इस पर बहुत से ऐसे फिरके पैदा हो गए जिन्होंने नमाज की पाबंदियों को उड़ाकर इसकी जगह चंद और वजीफे और विर्द करार दिए। कोई नौशाही है, कोई चिश्ती है, कोई कुछ है, कोई कुछ। ये लोग अंदरूनी तौर पर इस्लाम और अहकाम इलाही पर हमला करते हैं और शरीयत की पाबंदियों को तोड़कर एक नई शरीयत कायम करते हैं। यकीनन याद रखो कि हमें और हर एक तालिब हक को नमाज जैसी नेमत के होते हुए किसी और बिदत की जरूरत नहीं है। हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी तकलीफ या इब्तला को देखते तो फौरन नमाज में खड़े हो जाते थे, और हमारा अपना और इन रास्तबाजों का जो पहले हमसे गुजर चुके हैं, इन सब का तजर्बा है कि नमाज से बढ़कर खुदा की तरफ ले जाने वाली कोई चीज नहीं है। नमाज से बढ़कर खुदा की तरफ ले जाने वाली कोई चीज नहीं है। जब इंसान क़याम करता है तो वो एक अदब का तरीक इख्तियार करता है, यानी नमाज के लिए जब हम खड़े होते हैं तो एक अदब का तरीका इख्तियार। ये गुलाम जब अपने आका के सामने खड़ा रहता है तो वो हमेशा दस्त बस्ता खड़ा होता है, यानी जैसे ये गुलाम जो है बादशाह के सामने खड़े हों तो दस्त बस्ता खड़े होते हैं। इसी तरह हम जब खुदा ताला के सामने नमाज के लिए खड़े हों तो बड़े अदब के साथ खड़े होना चाहिए। फिर रुकू भी अदब है जो क़याम से बढ़कर है। सजदा अदब का इंतहाई मुकाम है। जब इंसान अपने आप को फना की हालत में डाल देता है, उस वक़्त सजदे में गिर पड़ता है। अफ़सोस उन नादानों और दुनिया परस्तों पर जो नमाज की तरमीम करना चाहते हैं, यानी नमाज को ऐसे बेवकूफ़ लोगों को और दुनियादारों को जो नमाज को बदलना चाहते हैं और रुकू सुजूद पर एतराज़ करते हैं। ये तो कमाल दर्जा की खूबी की बातें हैं। असल बात यह है कि जब तक इंसान उस आलम से हिस्सा ना रखता हो जहाँ से नमाज आई है, जब तक खुदा ताला को इसकी हकीकत ना समझ आए, उसको समझ नहीं आती। इंसान की जो ज़ाहिदाना ज़िंदगी है, मुत्तकियाना ज़िंदगी, तक़वे से भरी हुई पाकीज़ा ज़िंदगी, उसका बड़ा भारी मियार क्या है? नमाज है। वो शख्स जो खुदा के हुज़ूर नमाज में गिरिया रहता है, यानी रोता रहता है हर वक़्त ये नमाज पढ़ते हुए गिरिया रहता है, अमन में रहता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में चीख-चीख कर रोता है, अपनी माँ की मोहब्बत और शफ़क़त को महसूस करता है। इसी तरह नमाज में तज़र्रो और इब्तिहाल के साथ खुदा के हुज़ूर गिड़गिड़ाने वाला अपने आप को रबूबियत की अतूफ़त की गोद में डाल देता है। याद रखो, उसने ईमान का हिज़ नहीं उठाया, लुत्फ़ नहीं उठाया, मज़ा नहीं उठाया ईमान का, जिसने नमाज में लज़्ज़त नहीं पाई। नमाज सिर्फ टुकड़ों का नाम नहीं है। बाज़ लोग नमाज को तो 2-4 चूंचे लगाकर जैसे मुर्गी ठूंगे मारती है खत्म कर देती हैं, फिर लंबी चौड़ी दुआ शुरू कर देते हैं। हालांकि वो वक़्त जो अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ करने के लिए मिला था, उसको सिर्फ एक रस्म और आदत के तौर पर जल्द-जल्द खत्म करने में गुजार देते हैं, और हुज़ूर इलाही से निकल कर, यानी नमाज सलाम फेरने के बाद जब खुदा ताला के हुज़ूर से उसके दरबार से निकल आए तो दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। नमाज में दुआ मांगो, नमाज को दुआ का एक वसीला और ज़रिया समझो। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो नमाज पढ़ी जाती है, इसमें भी एक तरह का इज़्तिराब है। कभी खड़ा होना पड़ता है, कभी रुकू करना पड़ता है,
कभी सजदा करना पड़ता है, फिर तरह तरह की एहतियातें करनी पड़ती हैं। मतलब यही होता है कि इंसान खुदा के लिए दुख और मुसीबत को बर्दाश्त करना सीखे, वरना एक जगह बैठकर भी तो खुदा की याद हो सकती थी, पर खुदा ने ऐसा मंजूर नहीं किया। सलात का लफ्ज ही सोजश पर दलालत करता है, जलने पर। यानी जब तक इंसान के दिल में एक किस्म का कलक और इस्तराब यानी बेचैनी पैदा ना हो, खुदा के लिए अपने आराम को ना छोड़े, तब तक कुछ भी नहीं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग फितरतन इस किस्म के होते हैं जो इन बातों में पूरे नहीं उतर सकते, और पैदाइशी तौर पर ही उनमें ऐसी कमजोरियां पाई जाती हैं जो वो इन अमूर में इस्तकलाल नहीं दिखा सकते। मगर ताहम भी तौबा और इस्तगफार बहुत करनी चाहिए कि कहीं इनमें ही शामिल ना हो जाएं जो दीन से बिल्कुल बेपरवाह होते हैं और अपना मकसूद बिलज़ात दुनिया को ही समझते हैं। ये नमाज जो तुम लोग पढ़ते हो, सहाबा भी यही नमाज पढ़ा करते थे जो हम नमाज पढ़ते हैं। तो फरमाते हैं, ये नमाज जो तुम लोग पढ़ते हो, सहाबा भी यही नमाज पढ़ा करते थे, और इसी नमाज से उन्होंने बड़े बड़े रूहानी फायदे और बड़े बड़े मदारिज हासिल किए थे। फर्क सिर्फ क्या है? फर्क सिर्फ हजूर और खुलूस का है। अगर तुम्हें भी वही इखलास, सिद्क, वफा और इस्तिकलाल हो, तो इसी नमाज से अब भी वही मदारिज हासिल कर सकते हो जो तुमसे पहलों ने हासिल किए थे। चाहिए कि खुदा की राह में दुख उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहो। याद रखो, जब इखलास और सिद्क से कोशिश नहीं करोगे, कुछ नहीं बनेगा। बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं कि यहाँ से तो बैत कर जाते हैं, यानी हज़रत मसीह फरमाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से तो मेरी बैत कर जाते हैं, मगर घर में जाकर जब थोड़ी सी भी तकलीफ आए और किसी ने धमकाया तो झट मुर्तद हो गए। ऐसे लोग ईमान अफरोश होते हैं। सहाबा को देखो कि उन्होंने तो दीन की खातर अपने सर कटवा दिए थे और जानो माल सब खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। किसी दुश्मन की दुश्मनी की उन्हें परवाह तक नहीं। वो तो खुदा की राह में सब तरह की तकालीफ उठाने और हर तरह के दुख बर्दाश्त करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, और उन्होंने अपने दिलों में फैसला किया हुआ था। मगर ये हैं जो जरा भी नंबरदार या किसी और शख्स ने धमकाया तो दीन छोड़ दिया। ऐसे लोगों की बातें भी महज पोस्ट ही पोस्ट होती हैं। ऐसों की नमाजें भी खुदा तक नहीं पहुंचती, बल्कि इसी वक्त उनके मुंह पर मारी जाती हैं और उनके लिए लानत का मूजब होती हैं। खुदा ताला फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सूरत अल-माऊन। यानी वो लोग जो नमाजों की हकीकत से ही बेखबर होते हैं, उनकी नमाजें निरी टकरी होती हैं। ऐसे लोग एक सजदा अगर खुदा को करते हैं तो दूसरा दुनिया को करते हैं। जब तक इंसान खुदा के लिए तकालीफ और मसाइब को बर्दाश्त नहीं करता, तब तक मकबूल हजरत अहदियत नहीं होता, खुदा ताला के नजदीक मकबूल नहीं होता। देखो, दुनिया में भी इसी का नमूना पाया जाता है। अगर एक गुलाम अपने आका का हर एक तकलीफ और मुसीबत में और हर एक खतरनाक मैदान में साथ देता रहे, तो वो गुलाम गुलाम नहीं रखता, बल्कि दोस्त बन जाता है। यही खुदा का हाल है। अगर इंसान इसका दामन ना छोड़े और उसके आस्थान पर गिरा रहे और इस्तकलाल के साथ वफादारी करता रहे, तो फिर खुदा भी ऐसे का साथ नहीं छोड़ता और उसके साथ दोस्त वाला मामला करता है अल्लाह ताला। इल्मी तजारब के जरिए से मानना पड़ता है कि बेशक दुआओं में खास पोशीदा है। अगर मर्ज के मुनासिब हाल कोई दुआ इस्तेमाल हो तो खुदा ताला अपने फजल से बेशक मरीज को फायदा होता है। सो ऐसा ही इल्मी तजारब के जरिए हर एक आरिफ को मानना पड़ा कि दुआ का कबूलियत के साथ एक रिश्ता है। हम इस राज को माकूली तौर पर दूसरों के दिलों में बैठा सकें या ना बैठा सकें, मगर करोड़ रास्तबाजों के तजारब ने और खुद हमारे तजर्बे ने इस पोशीदा हकीकत को हमें दिखलाया है कि हमारा दुआ करना एक कुव्वत मकनातीसी रखता है और फजल और रहमत इलाही को अपनी तरफ खींचता है। नमाज का मगज और रूह भी दुआ ही है, जो सूरत फातिहा में हमें तालीम दी गई है। जब हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, तो इस दुआ के जरिए से इस नूर को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं जो खुदा से उतरता है और दिलों को यकीन और मोहब्बत से मुनव्वर करता है। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं कि तुम्हें चाहिए कि रातों को उठ उठ कर दुआ मांगो और इसके फजल को तलब करो। हर एक नमाज में दुआ के वास्ते कई मौके आते हैं, रुकू, क़याम, क़ादा, सजदा।
یعنی ایک موقع نہیں ہوتا، انسان رکوع میں بھی دعا کر سکتا ہے، قیام میں بھی، قعدہ میں بھی، سجدہ میں بھی وغیرہ۔ 8 پہروں میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں، یہ سب دعا ہی کے لیے موقع ہیں۔ اصل غرض اور مغز نماز کا دعا ہی ہے، اور دعا خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے موافق ہے۔ عام طور پر دیکھو کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور بے چینی ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ الوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا، یعنی بندے میں اور خدا میں اسی طرح کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ جب انسان خدا کے دروازے پر گرتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ گرتا ہے اور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل کا دودھ بھی ایک گریا کو چاہتا ہے، یعنی خدا کے فضل کا اگر دودھ لینا ہے، اس کا فضلوں کو مانگنا ہے، وہ بھی ایک گریا کہتے ہیں رونے کو، گریا زاری کو چاہتا ہے۔ اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کے حضور رونے سے کچھ نہیں ملتا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر وہ حقیقی ایمان پیدا کرتے تو یہ کبھی نہ کہتے جب کبھی کوئی خدا کے حضور آیا ہے، اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا ہمیشہ فضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ، صرف اتنی شرط ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ اور وہ سچی تبدیلی پیدا کرو۔ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل اور برکات ہیں، مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا سے ہو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی سفلی زندگی کو جلا کر ایک نیا اور مصفہ انسان بنا دیتی ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا، پھر وہ سنتا ہے جو پہلے نہیں سنتا تھا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام جب خدا کو پہچان لے گے تو پھر نماز ہی نماز میں رہو گے۔ دیکھو یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ خواہ کوئی ادنا سی بات ہو، جب اس کو پسند آ جاتی ہے تو پھر دل خواہ نخواہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اسی طرح پر جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اس کے حسن احسان کو پسند کرتا ہے تو دل بے اختیار ہو کر اسی کی طرف دوڑتا ہے اور بے ذوقی سے ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل نماز وہی ہے جس میں خدا کو دیکھتا ہے۔ اس زندگی کا مزہ اسی دن آ سکتا ہے جبکہ سب ذوق و شوق سب سے بڑھ کر جو خوشی کے سامانوں میں مل سکتا ہے۔ تمام لذت اور ذوق دعا ہی میں محسوس ہو۔ یاد رکھو کوئی آدمی کسی موت و حیات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، خواہ رات کو موت آ جاوے یا دن کو۔ جو لوگ دنیا سے ایسا دل لگاتے ہیں کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں، وہ اس دنیا سے نامراد جاتے ہیں۔ وہاں ان کے لیے خزانہ نہیں ہے جس سے وہ لذت اور خوشی حاصل کر سکیں گے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی راحت ملے گی، اس وقت اس سے ہی نمازوں میں لذت آنے لگے گا۔ جس طرح لذیذ غذاؤں سے کھانے میں مزہ آتا ہے، اسی طرح پر گریا و بقا کی لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی دعا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہے۔ اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا کرے، یہ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں، میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کے تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کے میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو دقت پیدا کر دے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز کیا چیز ہے؟ نماز ایک سواری ہے، ایک ایسی سواری ہے جو بندے کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ جیسے انسان نے اگر کسی منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے
جیسے ہم نے یہاں سے اٹھ کے اگر لندن جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے تو ہم جہاز کی سواری پہ بیٹھتے ہیں، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز بھی ایک ایسی سواری ہے جو انسان کو، جو نمازی ہے اس کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان نماز پہ یہ ایک سواری ہے، اس پہ رائڈ لیتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر نہیں پہنچ سکتا، اور نماز کا شکار ثمرات تیروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا راز کلموں سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حقیقت کو پا لیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے، اور شک و شبہوں سے نجات حاصل کر لی۔ پس تو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن ہیں اور اس کی باتیں موتیوں کی طرح ہیں، اور اس کا چہرہ 14ویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جگا دیتا ہے اور اس مملوک بندے کو مالک بنا دیتا ہے۔ سو نماز ایسی چیز ہے کہ جس سے ایک ذوق، انس اور سرور بڑھتا ہے، مگر جس طرز پر نماز ادا کی جاتی ہے اس سے حضور قلب نہیں ہوتا اور بے ذوقی اور بے لطفی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو یہی نصیحت کی ہے کہ وہ بے ذوقی اور بے حضوری پیدا کرنے والی نماز نہ پڑھیں، بلکہ حضور قلب کی کوشش کریں جس سے ان کو سرور اور ذوق حاصل ہو۔ عام طور پر یہ حالت ہو رہی ہے کہ نماز کو ایسے طور سے پڑھتے ہیں کہ جس میں حضور قلب کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ جلدی جلدی اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور خارج نماز میں بہت کچھ دعا کے لیے کرتے ہیں اور دیر تک دعا مانگتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نماز کا جو مومن کی معراج ہے، مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر دعا کی جائے۔ نماز آپ کہتے ہیں فریضہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، باقی نوافل اور سنتیں جیسا چاہو طول دو۔ یعنی فرض تو انسان اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ تو چلو جلدی ادا ہوگی، لیکن نفل اور سنتیں جو ہیں ان کو طول دو، وہ تھوڑا ٹائم لگا کے توجہ سے پڑھو۔ اس میں گریا بکا ہوتا ہے کہ وہ حالت پیدا ہو جاوے جو نماز کا اصل مطلب ہے۔ نماز ایسی شے ہے کہ سیئات کو دور کر دیتی ہے۔ سیئات کہتے ہیں برائیوں کو، جیسے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نماز جو ہے وہ ساری برائیوں بدیوں کو دور کر دیتی ہے۔ حسنات سے، نیکیوں سے یہاں مراد نماز ہے، مگر آج کل یہ حالت ہو رہی ہے کہ عام طور پر نمازی کو مکار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یہ اس قسم کی ہے جس پر خدا نے واویلا کیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نیک اثر جو ہے نہیں ہوتا۔ نرے الفاظ کی بحث میں پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جو ہے، آخر مر کر خدا کے حضور جانا ہے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر 10 دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو تنویر قلب ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر 10 دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو دل کی تنویر قلب ہو جاتی ہے، دل جو ہے روشنی حاصل کر لیتے ہیں، خدا کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں تو 50 سال تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستور روح بدنیا اور سفلی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیز ہے۔ یعنی 50 سال سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی معلوم نہیں کہ کیا ہے۔ ایک افغان نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ اصل نماز سے بالکل بے خبر ہے۔ یاد رکھو، رسم اور چیز ہے اور نماز اور چیز ہے۔ یعنی نماز کو رسمن نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو نماز سمجھ کے۔ نماز حدیث میں آیا کہ آپ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نماز معاف فرما دیجیے، کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، جب نماز نہیں ہے تو کیا وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں؟ نماز کے بغیر یعنی کوئی دین نہیں ہے۔ یہ 5 وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں، ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا کے رکھنا چاہیے، کبھی کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کی یاد میں غرق رہنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہو، اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی لمبی منزل ہوگی اتنی ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت تک چلنا ہوگا۔ سو خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کی دوری تو بہت لمبی ہے۔ بس جو شخص خدا سے ملنا چاہتا ہے، اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے،
اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر جلد پہنچ سکتا ہے، اور جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آگے فرماتے ہیں کہ نماز ایسے نہ ادا کرے جیسے مرغی دانے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے، بلکہ سوز و گداز سے ادا کرو، دعائیں بہت کیا کرو۔ نماز مشکلات کی کنجی ہے۔ اپنی معصورہ دعاؤں اور کلمات کے علاوہ اپنی مادری زبان میں بھی وہ دعا کیا کرو تا اس سے سوز و گداز کی تحریک ہو۔ جب تک سوز و گداز نہ ہو اسے ترک مت کرو، کیونکہ اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ چاہیے کہ نماز کی جس قدر جسمانی صورتیں ہیں ان سب کے ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہو۔ اگر جسمانی طور پر کھڑے ہو تو دل بھی خدا کی اطاعت کے لیے ویسا ہی کھڑا ہو۔ اگر جھکو تو دل بھی جھکے، اگر سجدہ کرو تو دل بھی سجدہ کرے۔ دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال میں خدا کو نہ چھوڑے۔ جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دور ہونے شروع ہو جائیں گے۔ معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ سانپ اور شیک کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا ہے۔ ایسے ہی جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ پھٹکو گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور دعا سے، جو کہ دعا سے بڑھے گا، اور نماز خود دعا ہے۔ نماز کو جس قدر سنوار کر ادا کرو گے اسی قدر گناہوں سے آپ نجات پاؤ گے۔ آپ فرماتے کہ وفا اور صدق کا خیال رکھو، اگر سارا گھر بھی غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، مگر نماز کو نہ چھوڑو۔ یہ وہی والی بات ہے جیسے حضرت اماں جان جب ان کا بیٹے کہ مرنے کے قریب تھا تو آپ نماز کا وقت تھا تو آپ نے کہا کہ اس کی تو زندگی کا پتہ نہیں، لیکن یہ نماز تو دوبارہ یہ ٹائم نہیں آئے گا، تو آپ جا کے آپ نے نماز پڑھ لی، اور واقعی جب آپ واپس آئی ہیں نماز پڑھ کے تو ہی پاسڈ اوے۔ سو یہ یعنی حضرت علیہ السلام بھی بالکل یہی چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی حالت ہونی چاہیے۔ نماز خواہ کا ٹیکس نہیں ہے، بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے، اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، اگر ان کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے، ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو۔ جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے، یعنی خدا بندے کا خدا سے، وہ بہت گہرا اور انوار سے پورا ہے، روشنیوں سے پورا ہے، جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ نہیں تب تک انسان بہائم ہے، یعنی وحشی ہے۔ اگر 2-4 دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے خدا تعالیٰ کے ساتھ، اصل نماز آپ کو میسر ہو جائے اس کے تعلق میں، تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا۔ لیکن جسے 2-4 دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے۔ من کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ آئندہ کے سب وعدے اسی سے وابستہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے سب تعلیمات پر کی نماز ادا کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی۔ جزاک اللہ سب کا احسن الجزا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم